أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس مبارک صورت کا نام سورہ محمد ہے۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 47 نمبر پر، لیکن نزول کے اعتبار سے پیغمبر علیہ السلام پر 95 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ 96 نمبر پر یہ مبارک صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کی ابتدا میں مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کو بیان فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے دنیا میں کفر کا اور شرک کا ارتکاب کیا، دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے روکا، ایسے لوگوں کے اضل اعمالہم تمام اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں اور انہیں ان کا کوئی بھی بہترین نتیجہ آخرت میں نہیں مل سکتا۔ ہاں، جو لوگ آمنو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد اور پیغمبر علیہ السلام پر جو پاکیزہ کتاب نازل ہوئی اس کے موافق اپنے عقیدے اور اعمال اس کے موافق کیے، اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو، ان کی تقصیرات کو معاف فرمائے گا اور ان کی حالت دین اور دنیا میں درست کرے گا۔ اس کے بعد جہاد کا حکم فرمایا۔ جب کافر غلط طریقے پر چلتے ہوئے دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ دین میں ڈالیں تو اس صورت میں دنیا میں چونکہ شر پھیلانے والے ہو گئے اور امن عالم کو جب خطرہ ہو تو فرماتے ہیں اہل اسلام ان کے مقابلے کے لیے جنگ و جدال اور ان کی شرارت کو ختم کرنے کے لیے جہاد کریں۔ جب اہل اسلام کا سکہ بیٹھ جائے پھر ان کو قید کرنے کے بعد چاہیں تو معاوضے کے ساتھ یا بغیر معاوضے کے چھوڑ دیں، اور اس میں بھی ایک حکمت اور مصلحت تھی تاکہ کفار اہل اسلام کی اطاعت قبول کریں یا ان سے مصالحت کر لیں۔ ضروری نہیں کہ اسلام لائیں کہ تلوار کے، اسلام اخلاق کے بنا پر، لیکن اسلام کے حدود کی حفاظت یہ قتال اور جہاد کے ذریعے کی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا دے کر نوازتے ہیں اور اس طرح طاقت دے کر نوازتے ہیں کہ دیکھیں کون اللہ کی ان نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کر رہا ہے۔ پھر اہل اسلام کو یہ نصیحت کی گئی کہ مسلمان اللہ کے دین میں مدد کریں گے، پھر وہ جہاد کے ذریعے ہو یا مال کے ذریعے ہو، ینصرکم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، ان کو نصرت اور کامیابی سے نوازے گا۔ کفار کو تنبیہ فرمائی، تم جو جس کفر پر مصر ہو، ڈٹے ہوئے ہو، ضد میں ہو، کیا تم نے دنیا میں جو پہلے کفار گزرے ہیں ان کا انجام نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کفر کی وجہ سے کس طرح غارت کر دیا، اور جو اہل ایمان ہیں وہ تباہی سے محفوظ رہے۔ کیوں؟ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہی اہل ایمان کا مولا، حامی اور ناصر ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی حامی، کوئی مولا، کوئی ناصر نہیں ہے۔ دوسرے رکوع میں یہ بتلایا گیا کہ کفار دنیا میں، دنیا کے عیش و راحت میں اور اس طرح مگن و مست اور مدہوش ہو چکے ہیں کہ جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، جانوروں کی طرح پی رہے ہیں، کوئی فکر نہیں انجام کیا ہوگا۔ فرما رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کے مقابلے میں مومنین و متقین جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا، جس جنت کی کیفیت بیان کی کہ 4 طرح کی نہریں فیہا
انہار من ماء غیر آسن، صاف و شفاف پانی کی نہریں، فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں اور لذیذ شراب کی نہریں، صاف شہد کی نہریں، یہ تو پینے کے سامان ہیں، اور کھانے کے لیے فرمایا ہر طرح کے میوے اور پھل، پھر ساتھ ہی روحانی نعمتیں، پروردگار کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی رضا انہیں نصیب ہوگی۔ اور مومنوں کے مقابلے میں جو خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، کفر، شرک، اعمال سیئہ، برے اخلاق، ان کو جہنم میں برے اعمال کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ سقوا ماء حمیما، ایسا گرم اور کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا جس کو پئیں گے تو ان کا پورا اندر بہہ جائے گا، ان کی آنتیں کٹ کر نیچے چلی جائیں گی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد کفار کی ایک قسم منافقین کی ہے، ان کی شرارت اور ان کے انجام بد کا تذکرہ فرمایا۔ ان کی خباثت باطنی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی، ان کو حق نظر نہیں آتا، وہ اپنی خواہشات کے متبع بنے ہوئے ہیں۔ پھر بتلایا جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس کے مطابق اگر کیا ہے اپنے آپ کو غلام بنائے گا، متبع بنائے گا، اللہ نوازیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی ہدایت اس کے لیے نہیں، اس کی گمراہی پھر بڑھتی چلی جائے گی۔ فرما رہے ہیں پھر قیامت کا انتظار، قیامت اچانک آئے گی اور پھر وہ نصیحت قبول کریں گے، لیکن اس وقت میں ان کی یہ نصیحت، ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تیسرے رکوع میں یہ بتایا جو ایمان والے ہیں وہ تو منتظر اور شائق رہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی نئی صورت نازل ہو، انہیں کوئی حکم دیا جائے، اس کی بجا آوری سے وہ اجر و ثواب حاصل کریں۔ لیکن جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، وہ ایسی آیتیں سن کر جن میں سخت حکم ہوتے ہیں نفس کے خلاف، اب مئی کا مہینہ بھئی روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، جہاد کا حکم ہو تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جس طرح موت کے وقت میں بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ ایسے منافقین کو وعید سنائی گئی کہ ان قریب ان کی کم بختی آنے والی ہے، ان کو خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ بہرے، اندھے اور انہیں حق بات سنائی نہیں دیتی، سیدھا راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر منافقین کی ایک اور شرارت کا ذکر کیا کہ جنہوں نے خفیہ طور پر خدا کے دشمنوں سے ساز بازی کر رکھی، جس پر انہیں متنبہ کیا گیا۔ حق تعالیٰ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتے ہیں، اور وہ اس وقت کو یاد کریں جب موت کے وقت میں ان کی سختی اور فرشتے ان کی روح اس طرح قبض کریں گے کہ یضربون وجوہہم، ان کے چہروں کو ان کے پشتوں پر مار مار کر ان کی روح کو نکالیں گے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوگا، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے کہ انہوں نے دین اور رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام مقدس کو ناپسند کیا، اس سے ناخوش ہوئے۔ چوتھے اور آخری رکوع میں یہ بتایا کہ منافقین نے یہ سمجھ کر رکھا ہے کہ ان کی باتیں، ان کے احوال اور ان کی یہ سازشیں اس طرح مخفی رہ جائیں گی۔ نہیں، یہ ان کی بڑی سخت غلطی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا راز ضرور فاش کریں گے۔ اور آگے جہاد کے حکم نافذ کرنے کی حکمت یہ بتائی کہ اس سے بندوں کا امتحان مقصود ہے، کون اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، ثابت قدم رہنے والا، اور کون نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے روکا، رسول کی مخالفت کی، ان کے سارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے، آخرت میں ان کے لیے کوئی عمل، کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اہل اسلام کو نصیحت فرمائی گئی کہ دیکھو
تم خدا کی اطاعت کرو، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، اور اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کر کے ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ فرمایا جنہوں نے خدا کی اور رسول کی مخالفت کی، کفر پر کمر بستہ رہے اور اس حالت میں مر گئے، خدا ہرگز لن یغفر اللہ لہم، ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ پھر اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دی گئی کہ تم ہمت نہیں ہارو، تم آگے بڑھو، جیسے شعر ہے نا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر کفار صلح کی دعوت دیں تو تم بھی آگے بڑھ کر ان سے صلح کرو، تم صلح کی دعوت مت دو بلکہ ان سے لڑو، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تم غالب رہو گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے، تمہارا معاون و مددگار ہے، اور تم کو یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں ہرگز کمی نہیں کرے گا۔ اور فرمایا جہاد سے ہرگز جان نہ چرانا، یہ سمجھ لو کہ یہ دنیوی زندگی آخرت کے مقابلے میں محض ایک لہو و لعب ہے۔ تم اس دنیا کی زندگی میں ایمان اور تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور تمہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال دل کھول کر کے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کنجوسی اور بخل سے منع کی جا رہی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کنجوسی اور بخل کرتا ہے، اس کی معنی یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو ہی فائدہ پہنچانا نہیں چاہتا، فرماتے ہیں آخرت کے دائمی اجر و ثواب سے وہ محروم رہ جائے گا۔ یہ واضح کیا گیا اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، تم سراسر اس کے محتاج ہو، اس لیے تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ تم خدا کی بات کو مانو، اس کے حکم کے موافق اس کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل نہ کرو، یہ سمجھایا گیا۔ تم خدا کے حکم سے روگردانی کرو گے، خدا کی بات نہ مانو گے، وہ خدا اس پر قادر ہے کہ تمہارے بدلے دوسری قوم لے آئے جو خدا کی بات مانیں گے، جو خدا کے راہ میں جان و مال سے دریغ نہ کریں گے۔ اسی پر اس صورت کو ختم فرمایا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں جو کچھ بیان ہوا اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔